جو علم ہم کو یہاں وہاں سے ٹوٹا پھوٹا مل رہا ہے، ٹکڑے 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 مل رہا ہے، وہ کنفیوژن بن رہا ہے ہمارے لیے مسائل حل کرنے والا نہیں بن رہا. ان نون سورسز سے وہ ہم کو آ رہا ہے. شیعہ کا ہے، قادیانی کا ہے، منکر حدیث کا ہے، اخوانی کا ہے، اسلام ہی کا دشمن ہے، میسج بنا کے بھیج رہا ہے. لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے وہ اچھا ہوگا. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کسی چیز کو تم پسند کرو لیکن وہ شر ہو سکتی تمہارے لیے. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ماں بیچاری سب کرتی ہے اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ماں کو پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن کبھی اولاد کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے ماں کے پاؤں دبا دے. باپ حمال بنا ہوا ہے، بوڑھا باپ ہے، وہ جا کے آفس سے آتا ہے، سب ترکاریاں وغیرہ سب لے کے آ کے گھر میں دیتا ہے. کسی کو توفیق نہیں، بچے لگے ہوئے اس کے اندر، ارے ادھر سے دیکھ، ادھر سے آ، ادھر سے شوٹ کر. اس کو توفیق نہیں اس بات کی کہ وہ باپ کے ہاتھ میں سے وہ تھیلی لے. غلام ہیں موبائل فونز کے، کچھ کام کے نہیں. بولو گے تو اٹھ کے دیکھتے ہیں، اٹھتے بھی نہیں ہیں، پانی دینے کے لیے بھی اٹھتے نہیں ہیں. یہ بھی بہت کچھ چکھ چکا ہے، وہ بھی بہت کچھ چکھ چکی ہے. ایموشنل لیول پر اس کو یہاں وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہا ہے، یہاں وہ محبت محسوس نہیں ہو رہی ہے جو وہاں تھی. وہ تو جھوٹی تھی. یہاں جھگڑا ہوا شوہر سے، شوہر نے کہا چلی جاؤ میں کہ کچھ غم کا میسج ڈال دیا، دنیا میں جی نہیں لگتا، تم اس سے بہتر کے لائق تھی. اس کو لگا کوئی تو ہے جو میری قدر کرتا ہے. یہی معاملہ مردوں کا ہوتا ہے. نمبر 3، نفع بخش علم سے محرومی. فائدہ مند علم نہیں، فریگمنٹڈ نالج، ایسا علم بکھرا ہوا. آئینے پہ پتھر مارو آپ کیا ہو جاتا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اس کے. اب اس میں تصویر دیکھو صحیح نہیں دکھتی. اس طرح کا جو علم ہم کو یہاں وہاں سے ٹوٹا پھوٹا مل رہا ہے، ٹکڑے 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 مل رہا ہے، وہ کنفیوژن بن رہا ہے ہمارے لیے مسائل حل کرنے والا نہیں بن رہا. نفع بخش علم کی بجائے مضر علم، نقصان والا علم. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے. ان نون سورسز سے وہ ہم کو آ رہا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ فارورڈ بھی کر رہے ہیں. شیعہ کا ہے، قادیانی کا ہے، منکر حدیث کا ہے، اخوانی کا ہے، ملحد کا ہے، اسلام ہی کا دشمن ہے، میسج بنا کے بھیج رہا ہے. اور آج تو اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آدمی ڈیپ فیک اور کیا کیا نہیں ہے، وہ اب نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ فلاں کی آواز ہے یا فلاں کی صورت ہے، لیکن وہ اس کو کیا کرے گا؟ بدل کے پیش کر سکتا ہے. اور آدمی بولا دیکھو کتنا زبردست میسج آیا، اور وہ شیعہ کی کتابوں سے ہے لیکن اس کو معلوم نہیں کتاب شیعہ کی ہے. وہ قادیانیوں کی کتاب سے، لیکن اس کو تمیز نہیں ہے کہ کس کا قول ہے. لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے وہ اچھا ہوگا. پیمانہ کیا بن گیا؟ مجھے اچھا لگتا ہے، صحیح لگ رہا ہے تو صحیح ہوگا نا. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کسی چیز کو تم پسند کرو لیکن وہ شر ہو سکتی تمہارے لیے. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لا علمی میں انسان کتنی غلط باتوں کو دیکھتا اور سنتا رہتا ہے، غلط ذرائع سے علم اس کے پاس پہنچتا رہتا ہے. عالم صاحب تو فون اٹھاتے نہیں. کچھ بھی ڈھونڈنا ہے تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ یوٹیوب. ڈھونڈا مل گیا، جو جواب چاہیے تھا وہی مل گیا، جو دل کو بھائے وہی جواب مل گیا. اب اس پہ دل آ گیا. اپنی دل کا جواب جو دیتا ہے اس سے محبت ہونا واجبی چیز ہے. اب اس نے کہا بھی اینڈ میں سبسکرائب، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے، جو حکم میرے آقا. بہت زبردست بولا ہے. جو کوشچن میں ڈھونڈ رہا تھا عالم صاحب کو فون لگایا، اٹھایا نہیں. دیکھو اس کا پہلے سے ویڈیو موجود ہے، لائک کیا اس نے اس کو، اور پھر جیسے سبسکرائب کیا. اب خرافات، اب وہ کون ہے اس کو معلوم نہیں ہے. اب اس کے ویڈیوز سجیشن میں آنا یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ خالی لائک کرو، باقی کام میں کرتا بولتا ہوں. اس کا الگوریدم ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ اس سے جڑے ہوئے ٹاپک وائز لوگوں کے حساب سے سارا آپ کو لا کے دے گا. لو
پہلے آدمی خود تلاش کرتا تھا اپنی طرف سے جا کے کچھ لائبریری میں یا وہاں عالم صاحب سے خود اتنا مل گیا بس. اب نہیں, اب ہم آپ کو دیں گے, ہم آپ کو بولیں گے کیا دیکھنا ہے آپ نے, کیا سننا ہے آپ نے, کیا آپ نے فالو کرنا ہے. اب وہ آپ کو لا لا کے دے رہے ہیں اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں, اسکرول, سوائپ, آپ اس کو دیکھتے جا رہے ہیں. ایسا علم جو آپ کہیں سے بھی آ رہا ہے آپ لے رہے اس کو, کیونکہ وہ ایسا پلیٹ فارم ہے اس پہ سب آ سکتے ہیں, سب کے لیے اوپن ہے وہ. اور آپ ایسی مجلس میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہو جس میں دنیا بھر کے ہر قسم کے لوگ ہیں, جو بھی بول رہے ہیں آپ اس کو سن رہے ہیں. بتائیے, آپ, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کے ماں باپ, بھائی بہن, سب. لیکن نفع بخش علم اس کو بولیں گے آپ دینی دروس میں نہیں آتے, ٹائم نہیں ملتا. اور وہی آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا رہتا ہے, دینی دروس میں نہیں آتا ہو, علماء سے نہیں پوچھتا ہے, وہی ڈھونڈ لیتا ہے کون جائے, کون پوچھے, کون فون کرے ان کو. علمی اعتبار سے گمراہی, علمی اعتبار سے نقصان, یہ بھی اس کے ذریعے سے ہم کو یہ مصیبت ہماری زندگی میں آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدے والا نہیں ہو. ہمارے نبی اللہ سے اللہ کی پناہ مانگ رہے. بتائیے, ہم ایسا نالج مجھ کو نہیں چاہیے جو بینیفیشل نہ ہو, ایسا علم مجھ کو نہیں چاہیے جس میں فائدہ نہ ہو. ترتیب وار علم, آپ دیکھیے علماء کی دروس کے سلسلہ وار دروس کی سیریز آپ کو ملے گی. عالم صاحب کو کہا شارٹ کلپس ہے کیا آپ کے, شارٹ کلپس چاہیے تجھ کو علم کے لیے لمبے اچھا اسکول میں اس کا بیٹا اگر بولے ابو آپ جیسا شارٹ کلپس مانگتے نا, اسکول کے بھی مجھ کو شارٹ کلپس چاہیے. نکما نالائق, چپ چاپ جا اسکول, سالوں سال کیوں پڑھوں, شارٹ کلپس میں سب دے دو نا مجھ کو, پہلی سے لے کے 10ویں تک, 10ویں کے بعد 12ویں, 12ویں کے بعد 15, 15 کے بعد اور آگے. اتنا شارٹ کلپس مل سکتے کیا اس کے؟ دنیا کی ایجوکیشن کے بارے میں نہیں, سال بھر جانا ہے تو نے, پھر اگلے سال, پھر اگلے سال, پھر اگلے سال. اور دینی علم شارٹ کلپس چاہیے اس کو. کہاں سے اس کا علم بنے گا, کہاں سے اس کا ذہن بنے گا, کہاں سے اس کا ایمان تازہ ہوگا, کہاں سے اس کی زندگی میں تقوی آئے گا. اس کا ایمان بھی شارٹ کلپ ہو جائے گا, اس کا تقوی بھی ویسے ہی ہوگا, اس کی عبادات بھی ویسی ہوں گی. دینی علم لمبے زمانے تک حاصل کرنے کے بعد انسان کا ذہن بنتا ہے. دنیا کے بارے میں برابر جانتے. کوئی ڈاکٹر بولے مجھ کو ڈاکٹر بننا ہے لیکن شارٹ کلپس, ملے گا اس کو ڈاکٹر کی ڈگری ملے گی نہیں, اس کو کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور آپ دین کے علم کو اتنا کم قیمت آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بہت زیادہ نہیں چاہیے ہم کو, بھائی شارٹ کلپ چاہیے ایک دم, سب اس میں سے کچرا نکالو, نعوذ باللہ. ایسے ہی ہو گیا نا, ایک دم ہم کو چھوٹا, بس اتنا ہی چاہیے ہم کو, ٹو دا پوائنٹ. ہمارے پاس دینی علم کے لیے وقت نہیں ہے. لیکن فلموں کے بارے میں نہیں بولے گا شارٹ کلپس چاہیے, سیریلز کے بارے میں نہیں بولے گا شارٹ بھی چاہیے. اس کی سمری سیریل ہے کہیں پہ, سمری مووی ہے کہیں پہ نہیں, اس کو فل چاہیے ایک دم, گھنٹوں بیٹھ کے دیکھے گا, نیٹ فلکس پہ دیکھے گا. ہاں, اور کیا ہے وہ ہولو اور نہ جانے کتنے ہیں, آپ کو بتانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں میں کہ تلاش کریں آپ جا کے, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوگا. یہ آدمی جا کے اس پہ, پہلے زمانے میں آدمی کو بے عزت ہونا پڑتا تھا فلمیں دیکھ کے, ارے فلم دیکھنے آئے. لیکن آج وہ مسئلہ نہیں ہے. آج آدمی گھر میں بیٹھ کے آدمی دیکھ سکتا ہے, فلمیں دیکھ سکتا ہے, کون پکڑے گا اس کو. اور انٹرنیٹ اتنا فراوانی سے میسر ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ ختم ہوگا. ریچارج آج کا کوٹا ختم بھی ہوگا تو کل ہے, اور آسانی سے ہو جاتا ہے, 100-200 روپے میں ہو جاتا ہے اور آسانی سے ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی دینی علم کے بارے میں چاہتا ہے کہ شارٹ اس کو ملے, زیادہ وقت میں اس کو نہیں دے سکتا بھائی, دینی خطاب کے لیے, تقریر کے لیے زیادہ وقت نہیں دے سکتا میں. کیوں؟ فلموں کے لیے ٹائم تھوڑی بچے گا میرے پاس. فلمیں بھی دیکھنی ہے مجھ کو, جوکس بھی دیکھنے ہیں مجھ کو, نیوز بھی دیکھنی ہے مجھ کو, اور فضولیات بھی دیکھنی ہے مجھ کو.
اتنے سارے ویڈیوز دیکھنے ہیں مجھ کو, اتنا سب کچھ سیکھنا ہے مجھ کو, یہ خالی دین میں وقت دے دوں گا تو باقی کے لیے کہاں سے وقت رہے گا میرے پاس. دینی علم کے بارے میں انسان نقصان میں ہے, دینی علم حاصل نہیں کر پا رہا ہے, سال و سال گزر جا رہے ہیں لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے. جو معلومات ہیں پورا ذہن کباڑ خانہ بنا ہوا ہے, اتنی زیادہ چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اب تفریق کرنا مشکل ہو گیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور یہ بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کے اندر تمیز کی صلاحیت نہ ہو, کنفیوژن کا شکار ہو کر رہ جائے. اس کی بھی بات ہے, اس کی بھی بات ہے, قادیانی کی بھی ہے, شیعہ کی بھی ہے, منکرین حدیث کی بھی ہے, اور فلانے کی بھی ہے. 50 قسم کی چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ آدمی فرق نہیں کر پا رہا ہے. نمبر 4, خاندانی زندگی میں ڈسٹربنس, بچوں کی تربیت, بیوی سے تعلق, سب چوپٹ. گھر میں آدمی آ رہا ہے, پہلے زمانے میں باپ آتا تھا, بچے جا کے لپٹتے تھے اس کو, ہاں کیا لایا ابو ہمارے لیے, پھر بچے کو لے کے باپ ہاں بیٹھتا تھا, کچھ آئس کریم لایا, کچھ چاکلیٹ لایا, بسکٹ لایا, جو بھی لایا. پھر بیوی جلدی جلدی جا کے اس کے لیے کھانا وانا بناتی تھی اور چائے بناتی تھی, لا کے اس کے لیے پروستی تھی. وہ آتا تھا, بیٹھتا تھا, سارے لوگ بیٹھتے تھے رات کے وقت میں, رات کا کھانا سب مل کے کھاتے تھے اور بات چیت کرتے تھے, آج کیا ہوا, ایسا ہوا. پھر رات میں بیٹھتے تھے, دادی اماں یا ابا یا اماں بچوں کو کہانی سناتی تھی, قصے صحابہ کے, نیک دیندار گئے تو قصے سناتے تھے اس کو یا ان کو نصیحت کرتے تھے. باپ بیٹا دادا نانا سب جتنے بڑے لوگ تھے گھر میں, فیملی میں جو ہوتے تھے, آپس میں مل کے کنیکٹ ہوتے تھے. سوشل نیٹ ورکنگ, فیملی نیٹ ورکنگ. آج کیا حال ہے. آج وہ آیا, ہاں بچے بیٹھے ہوئے اپنے موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام, بزی ہے. خاندانی زندگی ختم. بلکہ رات کا وقت ہے, بیوی شوہر ایک پلنگ پہ, لیکن یہ بھی بزی ہے وہ بھی بزی ہے, دونوں بزی ہیں. وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ میں بزی ہے اور یہ اپنے فرینڈز کے ساتھ میں. بچوں کی تربیت کے لیے کبھی بیوی بول بھی دے, ذرا سنو جی بچوں کا حال بتانا تھا تم کو, بچی کے بارے میں, بچوں کے بارے میں ایک مسئلہ آیا ہے اسکول کا فلاں کا, ہاں بولو میں سن رہا ہوں. اور وہ بزی ہے, لائک کر رہا ہے, ہاں سبسکرائب کر رہا ہے, اس کے اوپر بیل آئیکن دبا رہا ہے, گھنٹی بجاؤ, اور سن رہا, میں سن رہا ہوں, بولو نا. اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھے. بعض اوقات بچے بھی تنگ آتے ہیں, بعض اوقات بچے بولتے ہیں ابو آپ ہم کو وقت نہیں دیتے. کبھی بیوی شکایت کرتی ہے آپ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے. کبھی شوہر شکایت کرتا ہے ہمیشہ موبائل میں پڑی رہتی, کبھی مجھ سے بات بھی کر لیا کرو. کیا بات کروں, جب میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ موبائل میں پڑے رہتے ہو. ہر ایک کے اپنے اپنے اوقات ہیں. جب میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ موبائل میں رہتے ہو. اب یہ میرا ٹائم ہے, میں کام کاج کر کے فری اسی وقت میں ہوتی ہوں, تو اب میری قضا باقی ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں. اولاد, بیٹی اس کے کمرے میں ہے, بیٹا اس کے کمرے میں ہے, اور سب اپنے اپنے کمرے میں. اب ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اب ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ان کو لائک کرنے والے ہیں, ہاں ان کو لائک کرنے والے ہیں. ان کو کسی سے ہمدردی چاہیے, وہ اپنا فوٹو نکال کے ڈال دیتے ہیں. وہ برابر لوگ پیچھے بہت اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ, اگر دنیا دار ہیں تو ایک دم ہاں ونڈرفل ایکسیلنٹ میگنیفیسنٹ چل رہا ہے ادھر. آپ سوچیے کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. خاندانی زندگی تب بچے بالغ ہو جا رہے, ماں باپ کو معلوم نہیں پڑ رہا. بچہ ڈرگ ایڈکشن میں چلا گیا, باپ کو معلوم نہیں ہے. وہ باہر سب کچھ کرتا ہے, ہاں چاکلیٹ وغیرہ کھا کے پورا کر کے کلین ہو کے گھر پہ آتا ہے, سگریٹ بھی پیتا ہے, بدبو نہیں آ رہی, لیکن باپ کو اتنا وقت نہیں کہ اس کے ناخن دیکھ کے کیا فرق پڑ رہا ہے. اسموکنگ کرنے والے کے ناخن پہ معلوم پڑتا ہے کہ اسموک کرتا ہے. یہ بچیاں نہیں معلوم کیا چل رہا ہے اس کا کالج میں. وہ کالج جاتی ہے یا کہیں اور جاتی ہے, ڈبل سیٹ جاتی ہے یا بس میں جاتی ہے, رکشہ سے جاتی ہے, کیسے جاتی ہے, ٹرین سے جاتی ہے, نہیں معلوم باپ کو. کوئی پک اپ کرنے والا ہے نہیں ہے, معلوم نہیں اس کو. وقت ہی نہیں لوگوں کے پاس.
جو اوقات ہمارے گھروں پہ آ کے ہم لوگ پہلے بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، اب وہ اوقات ہی نہیں ہے. نہ نگرانی کے لیے ٹائم ہے، ہمارا ٹائم کھا جا رہا ہے یہ سب کچھ. جو ذمہ داریاں ہماری ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آٹو پائلٹ پر ہے سب کچھ. گاڑیاں آتی ہیں نا، بغیر ڈرائیور کی گاڑی چلتی ہے. زندگیوں میں سب کی آٹو پائلٹ چل رہی گاڑی، سسٹم چل رہا ہے نا، برابر آ رہے ہیں، ہر اپنے حساب سے فریج میں سے نکال رہا ہے، گرم کر رہا ہے، اوون میں کھا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. وہ آ رہی ہے، وہ کھا رہی، چلی جا رہی ہے. گھروں کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، سب اپنی اپنی زندگی میں ہے. ضروری نہیں، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. ماں بیچاری سب کرتی ہے اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ماں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ کھانس کھانس کے اس کے پھیپڑے خراب ہو چکے ہیں، لیکن کوئی اس کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کپڑے دھو دھو کے اس کے ہاتھ خراب ہو رہے ہیں، چھیل رہے ہیں، لیکن کبھی اولاد کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے ماں کے پاؤں دبا دے یا اس سے پوچھے کہ کیا طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ٹھہر کے باپ حمال بنا ہوا ہے، بوڑھا باپ ہے، وہ جا کے آفس سے آتا ہے، سب ترکاریاں وغیرہ سب لے کے آ کے گھر میں دیتا ہے. کسی کو توفیق نہیں، بچے لگے ہوئے اس کے اندر، پب جی کھیل رہا ہے وہ. ارے ادھر سے دیکھ، ادھر سے آ، ادھر سے شوٹ کر. اس کو توفیق نہیں اس بات کی کہ وہ باپ کے ہاتھ میں سے وہ تھیلی لے، جبکہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کو ہڈی کی شکایت ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہڈی خراب ہے اس کی، لیکن پھر بھی لاتا ہوتا. کچھ کام کی نہیں جنریشن یہ ہے، نکمے ہیں سب نوجوان، غلام ہیں موبائل فونز کے، کچھ کام کے نہیں. بولو گے تو اٹھ کے دیکھتے ہیں، اٹھتے بھی نہیں ہیں، پانی دینے کے لیے بھی اٹھتے نہیں ہیں. اپنی دنیا میں مگن ہے، وہ ان کی الگ دنیا ہے، ان کی ایک ورچوئل لائف ہے، اسی میں کھوئے رہتے ہیں. فیملی لائف پوری ڈسٹربڈ ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. کہاں ہے رسپانسبلٹی کا احساس؟ چھوٹے بچے بڑے ہو جا رہے ہیں، اس کو کلمہ پڑھنا آتا کہ نہیں آتا، سورہ فاتحہ آتی کہ نہیں آتی، نماز، وضو، طہارت، یہ وہ کون سکھائے گا اس کو؟ کوئی نہیں سکھاتا اس کو. اس کو خود معلوم نہیں، وہ کہاں سے سکھائے گا؟ اور اگر کام کاج ہے، بزی ہے ماں اس کو موبائل فون دے دیتی، یہ ستائے گا نہیں، لگا رہے اس کے اندر. بچے بعض اوقات کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں. فیملی لائف جو ایک محبت، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، یہ اصل ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دور والوں سے قریب ہو گئے ہیں اور قریب والوں سے دور ہو گئے ہیں. جتنے دور ہیں اس سے کنیکٹ ہونا ہے، اس کا آتا ہے فرینڈ لسٹ میں، مجھ کو فرینڈ بناؤ، یہ کسی کو بھیج رہا ہے مجھ کو فرینڈ بناؤ، ریکویسٹ آیا ہے، بہت خوش ہو رہا ہوں، مجھ کو فرینڈ لسٹ میں ایڈ کرنے کے لیے فلاں نے ریکویسٹ بھیجی ہے امریکہ سے، ماشاء اللہ، اس کو فرینڈ ریکویسٹ میں اس کے ایکسیپٹ کر لیا اس نے. امریکہ میں میرا ایک دوست ہے، کینیڈا میں ہے، افریقہ میں ہے، دیکھو فیجی سے آیا ہو، وہ بھی میری لسٹ میں ہے، خوش ہیں، اس کے میسیجز اس کو آ رہے ہیں. دور دور کے لوگوں کو، انجانے لوگوں کو تو دوست بنا رہا ہے، اور تیرے اپنے، تیرے بھائی بہن، ماں باپ، دادا دادی، رشتہ دار تیرے گھر کے خاندان کے، ان سے تو بچھڑا ہوا ہے. ایک گھر میں رہ کے بھی تو ان سے بچھڑا ہوا ہے. کتنا بدبخت ہے تو، کتنا بدقسمت ہے کہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے تیرے کو معلوم نہیں، اولاد کی لائف میں کیا چل رہا ہے ماں باپ کو معلوم نہیں. اس سے زیادہ ہم ایک دوسرے سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں ہوئے ایسے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ہر ایک کی اپنی ایک دنیا ہے، اس میں وہ جی رہا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ہمارے نبی کا گھر کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوتے، میں حیض کی حالت میں ہوتی، لیکن آپ میری گود میں اپنا سر رکھتے اور قرآن پڑھتے ہیں. بیوی سے بھی قریب، اللہ سے بھی قریب ہے. اور حیض کی حالت میں بیوی کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ فزیکل پین اور مینٹل پین سے گزر رہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے وقت میں اپنی بیوی سے قربت اختیار کرتے، ایک طرف شرعی مسئلہ یہ بھی بتاتے کہ یہ نجس نہیں ہے، اس سے قریب ہو سکتے، اس کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنے قریب آپ کو تکیہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس تھا، آپ کے پاس تکیہ، لیکن بیوی کی گود میں سر رکھ رہے ہیں، محبت کا اظہار، دوڑ لگا رہے ہیں بیوی سے، بیوی حائضہ ہے، پی کے برتن دیتی، آپ وہیں سے پیتے جہاں سے بیوی نے پیا۔ آج تو آدمی خود لقمہ کھا رہا ہے، اس کو ہوش نہیں کہ وہ روٹی کھا رہا ہے کہ چاول کھا رہا ہے، لگا ہوا ہے یہاں پہ، ہاں کھا رہا ہوں، کھاتے کھاتے بھی چل رہا ہے، یہ حال ہمارا ہے۔ بیوی شوہر کے تعلقات میں وہ بات نہیں رہی، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ بیوی کی اپنی دنیا ہے، شوہر کی اپنی دنیا ہے، پھر اس کی لسٹ میں فرینڈز میں مرد بھی ہیں، اس کی عورتیں بھی ہیں، جو ہمدردی اس کو شوہر سے نہیں مل رہی ہے وہاں سے مل رہی ہے، جو محبت اس کو بیوی سے نہیں مل رہی ہے کہیں اور سے مل رہی ہے، رشتے کمزور ہو گئے ہیں، خانگی زندگی ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی؟ آپ ایسا کرتے تھے، آج ہوتا ہمارے گھر میں ایسا؟ نبی ہیں، اتنی پاکیزہ شخصیت، اتنی دیندار، لیکن بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار آپ کے ہاں بھی ہے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے لیکن بیوی سے شفقت کا سلوک ہے، اور بیوی بھی کیسی ہے؟ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے اور آپ کا گھر بالکل جڑا ہوا تھا مسجد سے، دروازہ دونوں کامن، آپ گھر میں سے مسجد میں آتے تھے، فرماتی آپ مسجد میں ہیں اور دروازے میں سے اپنا سر گھر کے اندر کر دیتے، میں آپ کا سر دھوتی اور اس میں کنگھی کرتی، آپ اعتکاف میں ہوتے، گھر میں نہیں آتے، آپ مسجد میں بیٹھے رہتے اور اپنا سر آپ دیتے، میں آپ خود نہیں دھو سکتے تھے؟ بیوی کی محبت، شوہر کی محبت کہاں؟ لائکس، وہ محبتیں آپ کو چاہیے؟ ایک قریب ہے، مرنے کے بعد معلوم پڑتا کہ اتنی محبت کی ضرورت تھی، جب تک زندہ ہے تب تک احساس نہیں، یہاں وہاں محبتیں تلاش کر رہا، گھر میں ہے، گھر میں ہے، بلکہ بعض اوقات باہر کی جھوٹی محبتوں کی وجہ سے گھر کی محبت بھی دھندلی ہو جاتی، مزہ نہیں آتا، وہ فیری ٹیل میں جینے والوں کو ریالٹی میں کہاں سے مزہ آئے گا؟ تو بیوی شوہر کا رشتہ ویسا نہیں رہتا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، کیونکہ دل بٹا ہوا ہے، دل بٹا ہوا ہے، کہاں سے اس میں وہ بات پیدا ہوگی؟ تو خانگی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے۔ 5 عزتیں خراب ہو رہی ہیں، اجنبی مرد اور عورت کے تعلقات جو اسی کا ایکسٹینشن ہے، لیکن اس میں صرف بیوی شوہر کا معاملہ نہیں، جوان بچوں کا تو اور بڑا معاملہ ہے۔ فیس بک پر ہاں اس کے دوست کا دوست، اس کی سہیلی کی سہیلی، سب آ جاتے ہیں، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا دوست وہ بن گیا، اس نے اس کو ریکویسٹ بھیجا، اس نے سوچا ٹھیک یس ایکسیپٹ، پھر اس کی ساری چیزیں اس کو معلوم ہو جا رہی ہیں، اس کی ساری چیزیں اس کو معلوم ہو جا رہی ہیں، اس کا برتھ ڈے تھا، اس کا کیک کاٹے، وہ پکنک پہ گئی، یہ پکنک پہ گیا، اس کے آفس میں ایسا ہوا، پھر وہ اس کو کنگریچولیشنس، یہ بھی اس کو کہہ رہا ہے آپ کی فلاں چیز بہت اچھی لگ رہی، مجھ کو آپ نے فلانا ڈالا، کبھی ہم کو بھی کھلائیے، آپ نے فلانا کھانا بریانی کا پوسٹ ڈالا بنا کے، ہم کو کب بلائیں گے دعوت کے لیے؟ پھر وہ بھی وہاں سے ہارٹ، یہ یہاں سے گلدستہ، وہ وہاں سے اسمائل، یہاں سے دوسری ایموجی، اس طرح سے دل زخمی ہو جا رہے ہیں، شادی سے پہلے اتنے ٹوٹ پھوٹ کے پہنچ رہے ہیں، بروکن پیسز، کہ شادی میں وہ مزہ نہیں آ رہا، پھر شوہر سے وہ مزہ نہیں آ رہا، یا بیوی سے وہ مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ وہ اتنی اچھی زندگی جی چکا ہے، جھوٹی زندگی، کہ اصلی زندگی میں مزہ نہیں آ رہا، نکاح ٹوٹ رہے ہیں، نکاح ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی انٹیکٹ نہیں ہے، وہ بھی انٹیکٹ نہیں ہے، یہ بھی بہت کچھ چک چکا ہے، وہ بھی بہت کچھ چک چکی ہے، ایموشنل لیول پر اس کو یہاں وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہا ہے، یہاں وہ محبت محسوس نہیں ہو رہی ہے جو وہاں تھی، وہ تو جھوٹی تھی لیکن اس میں مزہ آتا تھا،
ہمیشہ لائک، ہمیشہ کانگریچولیشنس، ہمیشہ ونڈرفل، ہمیشہ تعریف. اور یہ بیچارہ آ رہا ہے کھانا بنا کے نہیں بنا، اب تک کیا کر رہی تھی؟ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ناراضگی پیدا ہو رہی ہے. پھر یہ اس سے نکل کے کہاں جا رہی ہے؟ افیئرس. وہ افیئر کیسا ہے؟ ایزیلی ہے. پہلے افیئر کرنا بہت مشکل تھا، اب یہ کیا سبھی کرتے نا، کنیکٹ ہو رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں بھائی؟ افیئر تھوڑی نا. لیکن بنتے بنتے وہ کیا بن جا رہا ہے؟ انسان انسان ہے بھائی، اس کا دل دل ہے، کب پلٹے گا بول نہیں سکتے. یہاں جھگڑا ہوا شوہر سے، شوہر نے کہا چلی جاؤ میں کہ کچھ دن کے لیے جاؤں، ناراض ہو کے چلی گئی. وہاں جانے کے بعد جتنے بھی روتی صورت ڈال دی اس پہ، کچھ غم کا میسج ڈال دیا، دنیا میں جی نہیں لگتا. وہاں سے وہ پوچھ رہا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج بہت دکھی ہو، کیا کروں، ایسا ایسا ہوا. وہ پورا ڈیٹا سک کر لے رہا ہے اس سے. پھر وہ اس کی ہمدردی کر رہا ہے، تم کو اچھا شوہر ملنا چاہیے تھا، تم زیادہ لائق تھی، یو ڈونٹ ڈیزرو دس. انگلش بولنے سے بہت زبردست اثر پڑتا ہے. یو ڈونٹ ڈیزرو دس، یہ حالات تمہارے، تم اس سے بہتر کے لائق تھی. اس کو لگا کوئی تو ہے جو میری قدر کرتا ہے، کوئی تو ہے جو میری قدر کرتا ہے. وہ قدر نہیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے. یہی معاملہ مردوں کا ہوتا ہے. آفس میں کوئی ہے، فرینڈ لسٹ میں ہے، فیس بک پر ہے، واٹس ایپ پہ ہے، اور پھر یہاں اس کے مسائل چل رہے ہیں. بیوی سنتی نہیں ہے، بیوی سختی کرتی ہے، بیوی یا پریگننٹ ہے اور یہ پریشان ہے، اس کی چاہتیں پوری نہیں ہوتی ہیں. پھر وہاں سے جھگڑا ہوا گھر میں کسی دن، نہ وہ کام کاج ٹھیک سے کر پاتی ہے، نہ اس کو خوش رکھ پاتی ہے ٹھیک ٹھاک. وہ اپنی پریشانی میں بیچاری، اس کو بھی غصہ آ گیا، کب تک برداشت کروں میں ایسا تمہارا، ہر دن بیمار بیمار بیمار، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، کب تک چلے گا یہ. جھگڑا ہو گیا، چلا گیا آفس میں بیٹھا ہوا سب. وہاں دیکھا کسی نے اس کو. اب کمیونیکیشن وہاں ڈائریکٹ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ کیا بات ہے، آج بہت افسوس میں دکھائی دے رہے ہو. یہ بول رہا یہ بھی اپنا روتی صورت بھیج رہا ہے، آنسو ٹپک رہے اس کے. چلو میری طرف سے تم کو چائے کی دعوت، چائے کینٹین میں پئیں گے. اور اس سے آگے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے. ناجائز رشتے کبھی بہت آگے بھی نکل جاتے ہیں، وہ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، نکاح ختم ہو جاتے ہیں، ناجائز تعلقات بن جاتے ہیں. لیکن سائیکولوجیکل لیول پر یہ بھی بہت برا ہے کہ ایک انسان سائیکولوجیکل لیول پر وائلیٹ ہو جائے، اس کا دل پھر اپنی اصل حالت پر باقی نہ رہے. کتنے رشتے خراب ہو گئے، کتنے نکاح خراب ہو گئے کہ ذرا سا جھگڑا ہوا ختم، طلاق، خلا. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اسے اس کے چاہنے والے اور ہیں اور یہ سیٹسفائیڈ نہیں اس سے. پہلے ہوا کرتا تھا کہ چلا کے لیتے تھے، ایڈجسٹ کرتے تھے چھوٹی موٹی چیزوں پر، ٹھیک ہے، بڑی بات ہے تو اور بات ہے، شرابی ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے، اور بات ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل پر اتنا زیادہ ایکسپیکٹیشن ایک دوسرے سے ہو چکے ہیں کہ اب وہ بیوی سے سیٹسفائیڈ نہیں اور شوہر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. کیونکہ باہر کی دنیا میں اتنی خوبصورت عورتیں ہیں، اتنے خوبصورت مرد ہیں جو اس کو لائک کرتے ہیں، تو اب اس میں وہ مزہ نہیں آتا ہے جو اس دنیا میں مزہ آتا ہے. جلدی سے بریک اپ ہو جا رہا ہے، نکاح بریک اپ ہو رہا ہے. ایک انسان کے کئیوں سے تعلقات ہیں. کالج کے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھیے، پڑھنا کم ہے اور یہ زیادہ ہے. بچیوں کو ماں باپ نے موبائل فون دے دیا ہے، بیٹا ایمرجنسی کے لیے ہے. وہ ایمرجنسی موبائل کے ذریعے سے آتی ہے کہ بچی استعمال کیسے کر رہی موبائل فون. سوشل نیٹ ورک میں پوری اس کی تصویریں ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے فالوورز ہیں، اس کا اپنا ایک چینل ہے جس میں وہ بیوٹی کی ساری چیزیں بتاتی، کیسے نقلی پلکیں لگاتے، کیسے نقلی آنکھیں بناتے، کیسے لپسٹک لگاتے ہیں اور کیسے چیزیں کرتے ہیں، کیسے پورے
چہرے پر لیپا پوتی کرتے ہیں، سب سکھاتی وہ، اور عورتوں سے زیادہ تو مردوں کے لائک سے اس کو. کیا کر رہی وہ؟ کس سے چیٹ کرتی ہے، کس سے فون پہ بات کرتی ہے، موبائل فون پر ویڈیوز بنا کے ڈال رہی ہے، کون لائک کر رہا ہے اس کو، اور وہ کس کو چاہتی کہ کس کے لائکس ملے اس کو. اپنی زینت کا اظہار اور اس پر لوگوں سے مدح چاہنا، تعریف چاہنا. بچیوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. بھولی بھالی بچیاں ہوتی ہیں، جیسی بالغ ہونے ماں باپ اس سے پہلے دے دیتے اس کو. 7ویں 8ویں میں ہے، لے بیٹا فون، پاس ہوئی نا تو تجھ کو آئی فون ملے گا. ہو گئی پاس، اس کو کام کیا ہے بچیوں کو؟ لڑکے تو ڈاکو ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کم مارکس لے کے آتے. وہ ان کی سنت ہے. یہ ان کے پاس 50 مشغلے ہیں. بچیاں کچھ نہیں ہے، کالج جاؤ، اسکول جاؤ، گھر پہ آؤ، کام کاج کرو، پڑھائی کرو، پڑھائی میں ایک دم آگے ہو. اور سماجی ڈھانچہ بھی ایسا ہے، اچھا شوہر پانے کے لیے اچھے مارکس چاہیے تجھ کو، ڈگری چاہیے تجھ کو، ورنہ کون پسند کرے گا تجھ کو؟ ہے کیا تیرے اندر؟ تو لڑکی ہے، تو وہ بھی جی جان سے پڑھتی ہے کہ مجھ کو اچھا فیوچر چاہیے تو مجھ کو اچھے مارکس بھی لینے پڑیں گے. ایک دم آگے بڑھ جاتی وہ. اب وہ اتنی آگے نکل گئی ہے کہ مسلمانوں میں سے، نوجوانوں میں سے اس کے کام کا کوئی بھی نہیں ہے. اس کو بھی سوچیے. اب اس کے رینج میں کون ہے؟ غیر مسلم ہے. اس کا آئی کیو ہی نہیں بیچارے کا. یہ ہائی آئی کیو والے اس کے رینج میں ہیں سب، اس کی فرینڈ لسٹ میں سب ویسے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو ایسے اسکول میں، ایسے کالج میں ڈالا جو ایک دم ہائی لیول کا ہے. کانوینٹ اسکول میں اس کو ڈالا ہم نے، ایک دم ہائی لیول کے کالج میں ڈالا اس کو ہم نے، پوش. اب اس کا جو کنیکشن جن لوگوں سے ہوا ہے سب ایسے ہی لوگ ہیں. اب وہ اسی کلچر میں پلتی ہے اور وہی چیزیں اس کی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں جو ویسٹرن کلچر ہے. جب وہ پڑھ کے آگے بڑھتی ہے اس کے بعد سوچتی کہ کوئی جاب کروں، جاب کرنے میں سارے اس کو وہی لوگ مل رہے ہیں، وہی کلچر، امریکن اور برٹش اور وہ فلانا کلچر وہی آ رہا ہے، پورا یورپ کا کلچر اس میں سب چلتا. پھر کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ جو کنیکٹ ہونا ہے، اس کے ذریعے سے زندگیاں، ایسے تعلقات پیدا ہو رہے ہیں جو جائز نہیں ہے. بچیاں ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہیں، ناچنے گانے والی مسلمان بچی نقاب کے اندر ناچے، اور بے حیا قسم کے شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے لوگ جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں اس کو لائک کر رہے ہیں. آپ کو دیکھ کے تو ہمارا دل فدا ہے، اس پہ ڈال رہے ہیں، یہ خوش ہو رہی دیکھ کے اس کو. بتائیے آگے کیا ہوگا؟ تو یہ اور بڑا فتنہ اس دور کا کہ پھر اس کے نتیجے میں اتنا دور تک وہ نکل گئی ہے میڈیا کے ذریعے سے، کنیکشن کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ کسی دن وہ گھر والوں کو چٹھی چھوڑ کے چلی جا رہی ہے. اس کا دل ایسے پہ آ گیا ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے. اور ماں باپ اس کو سمجھا رہے ہیں، پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کی ہے ماں باپ، ہماری بچی ملی نہیں، کہاں گئی معلوم نہیں، مسنگ. وہ مسنگ نہیں، وہ ایبسکانڈنگ ہے. ڈھونڈ ڈھانڈ کے پولیس اس کو لے کر آتی، پتہ چلتا کہ فلانے کے ساتھ تھی، اور یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. اور ماں باپ اب پولیس اسٹیشن میں بول رہے ہیں بیٹا ہمارے ساتھ چل، ہماری عزت ہاں مٹی میں مت ملا، دیکھ تو کیا کر رہی ہے، اپنا دیندار گھرانہ ہے یہ. نہیں، ہمارے ساتھ چل، پال پوس کے بڑا کیے. پولیس پوچھتا کس کے ساتھ جانے کا تم کو، کس کے ساتھ جانے کا؟ ان کے کیا ان کے؟ بولتی میرے کو اس کے ساتھ جانا ہے. ماں باپ رو رہے ہیں، سالوں کی محبت، قربانیاں سب ختم. لیکن یہ جو لائک کرتا تھا اس کو، اس نے بتایا تو بہت زبردست ہے، تو اس کو تو حور سے بھی اچھی ہے، اس کو بتایا اس نے، اگر حور بھی آ جائے نا تو میں تجھ کو
تجھ کو پسند کروں گا. اتنا اس نے بنا دیا. یہاں گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اس کا. یا بھائی بھی اس کو ستاتے تھے, ماں باپ بھی اس پہ دھیان نہیں دیتے تھے, ایسا اس کو لگتا تھا. یہ ہے جو مجھ کو چاہنے والا ہے. چلی گئی اس کے ساتھ میں. پھر کچھ دن کے بعد میں واپس آنا پڑتا ماں باپ کے پاس. جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو سارے اس کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں, وہ لا کے چھوڑ دیتا ہے, یا وہ کہیں چلا جاتا ہے, یا اس کو ایسا کرتا ہے کہ مجبور ہو کے جان بچا کے اس کو آنا پڑتا ہے. ماں باپ کو لینا پڑتا ہے اس کو. زندگیاں خراب ہو رہی. آپ کتنی سٹوریز ہیں ان کے پیچھے جا کے آپ دیکھیے کیا ملے گا آپ کو. پوچھیے, آپ سروے کیجئے اس طرح کا. جتنی بچیوں کی زندگیاں خراب ہوئی ہیں ان کے پیچھے کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ موبائل فون ملے گا جو ماں باپ نے اس کو اس لیے دیا تھا کہ بیٹی اگر کوئی خطرہ ہو تو یہ موبائل تیرے کام آئے گا. وہ خود خطرے کی گھنٹی تھی. وہ کھینچنا نہیں تھا, وہ دھکیلنا تھا کھائی میں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک مومنہ باندی ایک مشرکہ سے بہتر ہے چاہے وہ تم کو کتنی کیوں نہ بھائے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور مشرکین سے اپنی بچیوں کا نکاح مت کرو, مت کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے ایک مشرک سے, چاہے اس میں تم کو کتنی بھلائی دکھائی دے, چاہے کتنا ہی وہ تم کو اٹریکٹ کرے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار. اس لیے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں. انجام کیا ہے؟ انجام جہنم کی آگ ہے. شرک اور کفر میں چلا جائے گا یا چلی جائے گی. جس ماحول میں جائے گی ویسی بن جائے گی, ویسا بن جائے گا. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ. اور اللہ تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے اذن سے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک باندی بہتر ہے مومنہ مشرکہ سے, اور ایک غلام ایمان والا بہتر ہے. غلام چل جائے گا مشرک کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرکین آپ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اس کے ساتھ رہے گا, اس کے کلچر میں مکس ہوگی اور اس طرف چلا جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, میں ایسا ہوں, میری بیوی ایسی ہے, بچے اپنا چوائس خود کر لیں گے. تو بچے نہ ان کے بنتے نہ ان کے بنتے, کچھ اور ہی بن جاتے ہیں. اگلی نسل پوری خراب ہو جاتی ہے, چاہے مرد ہو عورت ہو. جڑ میں جا کے آپ کھود کے دیکھو گے تو آپ کو ملے گا کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا اس میں دخل تھا. سوشل میڈیا کا کہیں نہ کہیں اس میں دخل تھا. نمبر 6, دعوت یا عبادت میں ریاکاری. یہ بھی ایک نقصان ہے. ہماری عبادات خراب ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. ایک تو اس اعتبار سے کہ ہمارا دھیان اس میں نہیں لگ رہا, دوسرا اس اعتبار سے کہ ہماری عبادتیں برباد ہو رہی ہیں کیونکہ ہم اللہ کے لیے کم, لوگوں کے لیے زیادہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. تمہارے اوپر مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے شرک اصغر کا. شرک اصغر کا. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے, چھوٹا شرک؟ قال الریا, دکھاوا کرنا, لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا. یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم. جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی نیکیوں کا, ان کے اعمال کا بدلہ دے گا, اس دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. دنیا میں تم جن کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے تھے جاؤ ان کے پاس. تم جن کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے انہی کے پاس جاؤ. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جاؤ دیکھو ان کے پاس بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا تمہارا, انہی سے بدلہ لو. جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے بدلہ لو.
آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، طواف کر رہا ہے مطاف میں. پہلے تو مطاف میں چھوڑتے تھے ہاں سب کو، اب تو صرف اسی کو چھوڑتے ہیں جو عمرہ کر رہا ہے یا حج میں ہے. احرام کی حالت میں نہیں تو چھوڑتے بھی نہیں. اب تو اتنا مشکل ہو گیا، اتنی مشکل سے گیا ہے، بعد میں آنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا. اور ایک سفر میں اتنا ہی ہو رہا ہے، مطلب کئی دن رہوں گا لیکن روز آنے ملنے والا نہیں ہے. اتنے میں بھی اندر جا رہا ہے، مسجد میں جانے کی دعا بھی نہیں پڑھ رہا، مسجد حرام میں جا رہا ہے. لیکن شوق کیا ہے دل میں، تمنا کیا ہے، یہ ریکارڈ ہونا چاہیے. اور کوئی ہے کہ یہ لائیو ہونا چاہیے. چنو گڈو منو اور جتنے بھی رشتہ دار، ہاں دوست احباب رشتہ دار، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے اپنے فالوورز ہیں، ان کا پیج ہے، ان کا اپنا ایک ان کی دنیا ہے، چاہنے والے ان کے ہیں بہت سارے. میں جا رہا ہوں، دیکھو اب مسجد حرام میں میں داخل ہو رہا ہوں، اور نیچے سے کیا آ رہے ہیں، بڑ 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 بڑ، ہاں لائکس آ رہے ہیں، اس کے لائکس آ رہے ہیں پورے، اس کے تھمز اپ آ رہے ہیں، اس کے ہارٹس آ رہے ہیں، گلدستے آ رہے ہیں. اور یہ جا رہا ہے طواف میں، اور یہاں سے بڑے اہتمام سے خرید کے، وہاں ملتی نہیں ملتی، مہنگی ملتی سستی ملتی، سیلفی سٹک بھی لے کے گیا ہے، لمبی ڈنڈی لے کے. ٹھیک سے آئے بھائی، اتنا محنت کر کے پیسہ خرچ کر کے گئے، ویڈیو صحیح نہیں ہو تو کیا مزہ ہے. حرم میں ہے، کعبہ پہ بھی نظر نہیں ہے اس کی، اللہ کے بندے کی، برابر اس کی نگاہ کس پر ہے، کیمرہ پہ، سامنے کعبہ ہے، وہ کعبہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ کس کو دیکھ رہا ہے، اس ویڈیو کو، اور طواف کر رہا ہے. کیا اذکار، کیا دعائیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا ہے. لیکن پورا کیا ہے، ولاگ، ہاں ویڈیو لاگز بننا چاہیے میرے. طواف میں بھی اس کا دل مخلوق کی طرف ہے، اور خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو کتنے، ہاں 500 لوگ لائیو تھے، ہاں بھائی تمہارے اوپر 500 لائیو تھے، تمہارا عمرہ تو کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ. تو نے لائکس کے بدلے اپنا عمرہ بیچا، اور یہ بزنس فیل ہو گیا تیرا. مغبون فیہما کثیر من الناس، تو نے ایک گھٹیا چیز، ان لوگوں کے لائکس کی کوئی ویلیو ہے؟ تو نے یہ سوچا اللہ نے لائک کیا کہ نہیں؟ سب کے لائک جمع کیا تو فقیر کی طرح سے، بھکاری کی طرح سے کٹورے میں اپنے، ہاں کشکول میں، اس کا لائک اس کا لائک، کوئی لائک گرنا نہیں چاہیے. سارے لائک ٹوکرے میں جمع کیا تو نے، اس میں اللہ کا لائک کہاں ہے؟ قبول کون کرے گا؟ بدلہ کون دے گا؟ رب کون ہے؟ معبود کون ہے؟ کس کے لیے عمل کیا تو؟ سب کے لائک مل گئے، کاش کہ اللہ کا بھی لائک ملتا. اگر سب کے لائک کے لیے تو نے کیا ہے تو اللہ کا لائک ملے گا نہیں، یہ کنفرمڈ ہے. اگر لوگوں کے لائکس کے لیے تو نے کیا ہے، اللہ کا لائک ملنے والا نہیں. اللہ پسند ہی نہیں کرتا ایسے عمل کو، نفرت کرتا ہے ایسے عمل سے جو اللہ کے لیے نہ ہو، جو اللہ کے لیے نہ ہو. یہ جو سوشل نیٹ ورک ہے، ہم کو ہماری عبادات کو برباد کرتا ہے، ہم کو شرک اصغر کا ارتکاب کرا رہا ہے. دعوت کے میدان میں ہے، لائیو ویڈیو پر آ رہا ہے اور لوگوں کو، ہاں یا بنا کے ویڈیو ڈال رہا ہے، اور آدمی ہو کے میک اپ بھی کر رہا. بولے تھوڑا لائٹ ویٹ تھوڑا سا چمکتی نا، اس سے تھوڑا ریفلیکشن آتا ہے، تو تھوڑا سا وہ پاؤڈر ایسا آتا ہے جس سے ریفلیکشن نہیں آئے. اور پھر وہ لگانے کے بعد ہونٹ کالے کالے دکھتے نا، تھوڑا سا اس کو ہونٹ پہ بھی، ہاں مردوں کا لپسٹک بھی آ رہا ہے. بھی اللہ رحم فرمائے. تو دعوت کے میدان میں تو داعی ہے کہ ایکٹر ہے؟ اس سے تو اچھا تھا کسی فلم میں کام کرتا. تو لوگ مجھ کو دیکھیں اور لوگوں کے نزدیک میں پسندیدہ بنوں، اس کی چاہت تیری کتنی ہے؟ اس کے لیے تو عورتوں کے کام کر رہا، وہ بھی مسلمان عورتوں کے نہیں، فاحشہ عورتوں کے کام کر رہا. تو اور برابر تیری ٹوپی سی ہونی چاہیے، اور ویڈیو میں سے آنا چاہیے ٹوپی.
تیرا قمیص ایسا ہونا چاہیے، تیرا یہ ایسا ہونا چاہیے، تیرا ہاتھ ایسا ہونا چاہیے قرآن پکڑ کے، ہاں اتنے ڈگری پر تو ہونا چاہیے، 45 ڈگری ہو، 25 ڈگری ہو. تو کیا کر رہا ہے؟ سرکس جوکر ہے تو دین کا داعی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسے داعی پیدا ہو رہے ہیں جن کا مقصد، اب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ خود نمائی لوگوں میں آ رہی ہے. دعوت بھی برباد، عبادات بھی برباد. یہ چیز ہمارے اعمال کو برباد کر رہی ہے، چاہے وہ عبادتی ہو یا دعوتی. اسی طرح سے ساتویں چیز، بلا تحقیق چیزوں کی تشہیر. اس کا نقصان کیا ہے؟ آدمی کیا کر رہا ہے؟ میسج آیا، وہ اپنا دینی اور انسانی فریضہ سمجھتا ہے اس کو فارورڈ کرنا. بعض اوقات میسج میں ہوتا بھی ہے اگر واقعی مسلمانوں کا درد ہوگا تو اس کو آگے بھیجیں گے. جو پتھر دل ہوگا وہی آگے نہیں بھیجے گا. غازہ کا میسج ہے، روہنگیا کا میسج ہے، ہاں کہیں اور کا میسج ہے، اور کبھی کبھی جھوٹا میسج بھی ہے. 10 سال پرانا ہے، 10 سال پرانا ہے، لیکن ایسا بنا کہ اس کو پیش کیا گیا ہے توڑ موڑ کے کہ وہ اب کا ہے، اور وہ کسی اور ملک کا ہے. اس کو بتایا جا رہا ہے روہنگا کا ہے، وہ سیلاب کا ہے، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ فساد کا ہے. اور اس طرح سے میسیجز فارورڈ کرو. جھوٹا میسج آ رہا ہے اس کو، فلانے علاقے میں مسجد گرا دی گئی، اور یہ جلدی سے بھیج دے رہا ہے، سارے جتنے لوگوں کو پہنچا سکتا پہنچاؤ. بھائی فلانی جگہ جمع ہو جاؤ، مسجد گرائی جا رہی ہے. پہنچ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ چھوٹا موٹا مسئلہ تھا، لوکل مسئلہ تھا، حل ہونے والا تھا، اتنی بھیڑ آنے کی وجہ سے فساد ہو گیا. فساد ہو گیا. جب اتنے لوگ ادھر آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اپنے کو بھی آنا پڑے گا، اور دوسرے لوگ بھی آئے، دوسری بھی کمیونٹی آ گئی جوابی طور پر، اور نہیں ہونے والا جھگڑا ہو گیا، نہیں ہونے والا فساد ہو گیا. یا دینی اعتبار سے میسج آیا اس کو. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا ہے؟ میں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. فارورڈ. مولا علی پھیٹے والا بھی آیا نا آج، اب وہ فارورڈ کر رہا. اپنے حضرت علی کا قول ہے، ہاں بہت زبردست بات ہے. دیکھو علم کی بات ہے، علماء کو بھیجنا چاہیے یہ چیز، جبکہ وہ جھوٹی حدیث ہے، صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، بہت ہو گیا. لیکن آدمی اس کو کیا کر رہا ہے؟ فارورڈ کر رہا ہے. کتنے جھوٹے، اور اس کے ذریعے سے کتنے لوگ گمراہ ہوں گے. غلط میسج ڈالنے کی وجہ سے جتنوں تک وہ جائے گا گمراہ ہوں گے لوگ اس کی وجہ سے. نقصان کس کو ہے؟ نقصان اس کو بھی ہے، آخرت سب کا گناہ اس پر آئے گا، اور جتنے گمراہ ہوں گے ان کی زندگی خراب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس تعلق سے، جو اس کے نقصانات ہیں. آنے والی مجلس میں مزید باتیں ہم دیکھیں گے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ سائیکولوجیکل لیول پر ہم کو کیا نقصان اس کا. اور میں شروع سے آپ کو بتا دیا تھا کہ شاید وقت اس کے لیے کافی نہیں، کیونکہ بلا ایسی بڑی ہے، یہ اس کو سمجھائے بغیر سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور اس کا صحیح استعمال کرنے والوں میں سے بنائیں. مزید باتیں انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.